السلام علیکم دوستو۔ قدیم فارسی تختیوں پر کندہ تحریروں کے مطابق یہ 600 قبل مسیح کا زمانہ تھا جب ایران پر ایک ظالم سفاک، عیاش اور بد کردار بادشاہ ضحاک بن الوان کی حکومت تھی۔ یاد رہے کہ یہ وہی ضحاک تھا جس نے بادشاہ جمشید کو مغلوب کر کے اس کے آرے سے 2 ٹکڑے کروا دیے تھے۔ جمشید جو تاریخ ایران کا ایک بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے، پارسی تہوار نوروز بھی اسی بادشاہ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ بادشاہ جمشید کے بارے میں مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویڈیو قصہ جامع جمشید ملاحظہ کر سکتے ہیں، لیکن اس ویڈیو کے بعد کوڑے مارنا اور تختۂ دار پر لٹکانا ضحاک نامی اس بادشاہ کے محبوب مشغلے تھے۔ ایران کا تخت حاصل کیے اسے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ بادشاہ ضحاک کے دونوں کندھے سرطانی پھوڑوں یعنی کینسر کا شکار ہو گئے۔ ان میں ہر وقت شدید درد اٹھا کرتا اور ضحاک تکلیف میں مبتلا رہتا۔ اس وقت کے طبیبوں نے اس کا علاج ایک مرہم کی صورت میں دریافت کیا۔ یہ ایک ایسی دوائی تھی جس میں ہر روز 2 انسانوں کا مغز استعمال ہوتا تھا، اور اس دوائی کا پیسٹ بنا کر لگانے سے بادشاہ کے کندھوں کا درد ایک دن کے لیے ٹھیک ہو جاتا۔ پہل تو سزائے موت کے مجرموں کا مغز استعمال میں لایا گیا۔ جب سزائے موت کے قیدی ختم ہو گئے تو عام جرائم میں ملوث قیدیوں کا قتل کر کے ان کا مغز بادشاہ کی دوائی بنانے میں استعمال کیا جاتا۔ جو وقت گزرتا رہا، جیلوں سے قیدی بھی ختم ہو گئے اور پھر بے گناہ عوام کی باری آئی۔ اس سفاک بادشاہ کی حکومت میں شام کے وقت گلی کوچے ویران ہو جایا کرتے، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا جب ضحاک کے جلاد انسانوں کو تلاش کرتے پھرتے۔ ان کے نزدیک انسانی کھوپڑی ایک شفا کی پڑیا کی مانند تھی۔ ضحاک کا ایک سپہ سالار تھا جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ 2 انسانوں کا مغز روزانہ کی بنیاد پر حاصل کرے۔ یہ سپہ سالار ضحاک کے حکم کے آگے مجبور ضرور تھا، لیکن خون ناحق سے ہاتھ رنگنے پر اس کا دل اسے ملامت کرتا تھا، جس کے سبب یہ سالار مغز حاصل کرنے کے لیے لائے گئے 2 آدم زادوں میں سے ایک کو چھوڑ کر رات کی تاریکی میں پہاڑوں کی جانب فرار کروا دیتا۔ روایت ہے کہ موت کے پنجوں سے آزاد ہو کر پہاڑوں کے دامن میں پناہ لینے والے یہ لوگ بعد ازاں کرد کہلائے۔ یہ لوگ آج بھی ایران، ترکی، عراق اور شام میں آباد ہیں۔ اسی دور میں اصفہان میں کاوا نامی ایک لوہار رہا کرتا۔ کاوا لوہار کے 2 بیٹے پہلے بھی اسی ناکردہ جرم یعنی دوائی کی خاطر مغز حاصل کرنے کے لیے مارے گئے تھے، اور ایک رات کچھ سپاہی اس کے 2 چھوٹے بیٹوں کو بھی بادشاہ کے حکم پر اٹھا لے گئے۔ کاوا لوہار جتنے بھی وزراء اور امراء کو جانتا تھا ان کے پاس اپنے بیٹوں کی جان بخشی کی درخواست لے کر گیا، لیکن کسی نے بھی اس کی ایک نہ سنی۔ بالآخر مایوس ہو کر کاوا لوہار نے چمڑے کا ایک پرچم تیار کیا اور بادشاہ کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا۔ وہ گلیوں اور بازاروں میں بادشاہ کے مظالم کے خلاف تقریریں کرتا۔ بادشاہ کے ستائے ہوئے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ جلد ہی سارا اصفہان اس کے ساتھ ہو گیا۔ اس کے بنائے ہوئے پرچم کو تاریخ انسانی کا پہلا پرچم کہا جاتا ہے۔ اس پرچم کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہو گئیں، اور اس پرچم کو خدا کی طرف سے فتح کا نشان سمجھا جانے لگا۔ انقلابیوں کے ہجوم نے اصفہان کے گورنر کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور کاوا نے اس شہر کا خزانہ غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد اہواز کا رخ کیا۔ اہواز کا گورنر بھی طے ہوا، اور اہل اہواز بھی کاوا لوہار کے ساتھ ہو گئے۔ یوں شہر در شہر صدائے آزادی مقبول ہونے لگی۔ ظالم بادشاہ ضحاک نے اس تحریک کو کچلنے کی خاطر ایک لشکری جرار بھیجا۔ ضحاک کی کارستانیوں سے بددل یہ لشکر بھی کاوا لوہار کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوا۔ ضحاک کے دور حکومت میں بادشاہ جمشید کا زندہ بچ جانے والا بیٹا فریدوں جان بچانے کی خاطر مارا پھرتا تھا۔ تاریخی شہر رے میں فریدوں کی ملاقات کاوا لوہار سے ہوئی۔ فریدوں کی اس تحریک آزادی میں شمولیت کے بعد ایرانی عوام کا حوصلہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ فریدوں اور کاوا لوہار نے مل کر ضحاک کو عبرتناک شکست دی اور اسے قتل کر دیا گیا۔
تحریک کی کامیابی کے بعد لوگوں نے کاوا لوہار کو بادشاہی کی پیشکش کی، لیکن کاوا نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد تاریخ انسانی میں کاوا لوہار کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ البتہ کاوا لوہار کا بنایا ہوا جھنڈا آج تک مشہور ہے۔ تاریخ میں اس پراسرار جھنڈے کو درفش کاویانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایران میں اس جھنڈے کو ایسی خاص حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ اسے فتح کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ جس میدان میں یہ جھنڈا لہرایا جاتا وہاں ہر مخالف فوج پر دہشت طاری ہو جاتی اور وہ نفسیاتی طور پر ہی آدھی جنگ ہار چکی ہوتی۔ بعد میں آنے والے بادشاہوں نے اس پرچم پر ہیرے جواہرات مزین کروائے اور یہ جھنڈا کوئی 1100 سال تک ایرانیوں کی فتوحات اور عروج کی علامت بنا رہا۔ ایران کے آخری ساسانی بادشاہ یزدگرد کا زمانہ آیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں یہ تاریخی پرچم یعنی درفش کاویانی سرنگوں ہوا اور آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اس پر سے ہیرے جواہرات نکال کر مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیے اور اس پرچم کو جلا کر خاک کر دیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سوائے اللہ کے کوئی چیز بھی یہ طاقت نہیں رکھتی کہ وہ کسی انسان کی مدد اور حمایت کر سکے۔ یوں اس مشہور زمانہ پرچم کے ظہور، عروج اور زوال کی داستان تمام ہوئی، لیکن انسانیت پر ظلم، بربریت اور درندگی کا دور آج بھی ختم نہیں ہوا۔ آج بھی عوام الناس میں ضحاک جیسے بادشاہ مختلف صورتوں میں موجود ہیں اور منتظر ہیں کسی کاوا لوہار کے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔